آپ کے سامنے ہیں۔ یقیناً بہت ساری چیزیں اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح جوڑ توڑ جاری ہے، جس طرح کوششیں ہو رہی ہیں۔ رات کو میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ آپ کے سامنے۔ بہرحال اس کے اوپر تو بڑی تفصیل سے گفتگو اپنے پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ جو ملک کا سیاسی نظام ہے، اس سے کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے عوامی فلاح کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، کیا کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ بہرحال اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ عوامی مسائل، خاص طور پہ جو بلدیاتی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ پہلے ہم کراچی کی بات کیا کرتے تھے کہ یہاں پر جو بلدیاتی مسائل ہیں بہت سارے ہیں۔ گزشتہ روز میں لاہور کے حوالے سے خبر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی ابھی ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایشوز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے میں نے خبر یہ دیکھی کہ ایک کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے ابھی تک زیر التوا ہے، اور شہر کی جو حالت ہے، شہر لاہور کی، بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ تشویش کی بات ہے، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، پیغامات بھیج رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے۔ یقین کیجئے کہ ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی خطے میں رہتے ہوں، کسی قصبے میں رہتے ہوں، دیہات میں رہتے ہوں، کہ یہ جو جوڑ توڑ سا ہے ہو رہی ہے سینٹ میں، اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی اپنے مسائل کی وجہ سے فکر مند ہے۔ بہرحال کوشش ہماری یہی ہے کہ اپنے پروگرامز میں ایسے موضوعات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں جن سے براہ راست تعلق عوام کا ہے۔ ان تمام معاملات پر یقیناً گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے۔ آج تھوڑا مختلف پروگرام ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، بلدیاتی معاملات ہیں، موضوعات ہیں، اس سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی بات کی جائے۔ خاص طور پہ معاشی معاملات کے حوالے سے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اسٹوڈیوز میں خاص طور پر بڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ خواتین کے لیے جو ہماری بہنیں پروگرام دیکھتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ خواتین کو بھی موقع دیا جائے، تو اسی مناسبت سے آج اسٹوڈیوز میں بڑی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوگی آج مختلف معاملات پر۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا سمرید مراد شاہ صاحبہ کو، بڑی خاص ہماری مہمان ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں۔ کچھ دیر پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں جو آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ بڑا طویل ہے، بہت ساری اچیومنٹ ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے اور ینگسٹرز کی، جو نوجوانوں کی سیاست کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں ویلکم کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ سمری فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتی ہیں ایک اور بڑی خاص مہمان۔ کچھ دن پہلے ہماری ایک گجرانوالہ سے ایک ہمارے ویور نے کال کی تھی، اور وہی چاہتی تھی بہن ہماری کہ کچھ اسٹرالوجی کے بارے میں اور ٹیرا کارڈ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام میں بات کی جائے۔ تو اس لیے آج ہم نے بڑی خاص اپنی مہمان ہیں، ہماری خصوصی دعوت پہ آج پروگرام میں تشریف لائی ہیں، نصرت رضوی صاحبہ، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ نصرت، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ نصرت تو ایسٹرالوجسٹ، اس کو اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام بھی آپ کرتی ہیں، تو ان سے آج یہ ستاروں کا جو چال ہے، جو معاملات ہیں، میں کیونکہ کم اس کے اوپر معاملات کو سمجھتا ہوں تو آج سمجھنے کی کوشش کروں گا نصرت سے۔ تو نصرت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ گفتگو کا آغاز سمرین آپ کے ساتھ۔ سمرین، یہ بتائیے کہ یہ سیاست میں آنا، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، ایک تو ایک بڑا نیگیٹو پرسیپشن اس کا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جیسے ہی سیاست کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں کچھ اچھا تاثر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس سے نہیں ان کو ملتا جب بھی سیاست کی بات کی جائے۔ اور خاص طور پہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ نوجوانوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ کم ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب پڑوسی ملک کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ 80 سال کے لوگ جب ہیلم افیئرس کو چلائیں گے، دیکھیں گے، تو پھر کیسے ترقی ہوگی، کیسے ہم آگے بڑھیں گے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی بات کی جائے۔ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ ایکچولی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، پاپولیشن کا جو بہت بڑا حصہ ہے 60%، وہ اٹ کنسسٹ آف یوتھ۔ تو یوتھ پیچھے آپ جب ہسٹری میں جاتے ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس کو دیکھتے ہیں، موومنٹس کو دیکھتے ہیں، ان میں جو ہے نا جو چینج آیا ہے، جو ریولوشن آیا ہے،
وہ یوتھ کی وجہ سے ہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کو بہت زیادہ انوالو ہونا چاہیے, یوتھ کو بالکل پولیٹکس کی طرف آنا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لائک آئی ہیو ریمینڈ ان پالیٹکس, آئی ہیو بین ان پالیٹکس فار دا پاسٹ 4 or 5 years مے بی, ایون دو آئی ایم ویری ینگ, لیکن میں اس چیز میں بہت زیادہ ان رہی ہوں. تو آئی ہیو آبزروڈ, آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے اف یو ڈو اٹ فیئرلی. ٹھیک ہے, فیئرنیس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہمارے اس میں پولیٹکس کو تھوڑا اسی لیے نیگیٹو لیا گیا بیکاز فیئرنیس از ناٹ دیئر, بائسنس ہے اس میں. بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, کیٹیگرائز کر کے ان کو, کہ یوتھ کیوں پولیٹکس کی طرف نہیں آنا چاہ رہی ہے. ایک تو یہی چیز ہے کہ اس کو نیگیٹو لیا جا رہا ہے, اس کے امیج کو بہت زیادہ نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے. بٹ فارچونیٹلی ان دا ریسنٹ ایئرز یوتھ کو جو ہے نا اویئرنیس آ رہی ہے, یوتھ از گیٹنگ اویئر آف دا سچویشن, پولیٹیکل میچورٹی آ رہی ہے یوتھ کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ دیر از نتھنگ نیگیٹو ان گیٹنگ ان ٹو پالیٹکس. یوتھ کو بالکل آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا یوتھ کو بالکل آنا چاہیے. اور اب ایک اور مسئلہ یہ کہ ایکسپوجر کا مسئلہ ہے, کیونکہ میں بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں, پالیسی میکرز ہیں, جب ان سے بات کرتا ہوں تو یقین کریں کہ وہ اس چیز کے بالکل حق میں ہیں. دے آلویز انڈورس کہ ہمیں یوتھ کو سامنے لے کر آنا ہے, ان کو ایکسپوجر دینا ہوگا, بٹ پریکٹیکلی یہ چیز نہیں ہو پا رہی, یہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو رہی. تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. میں ابھی سمرین اس کو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, آپ اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی اس کے اوپر سوال آپ سے کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یوتھ کو کیسے مزید انگیج کیا جا سکتا ہے, اور یوتھ کیوں نہیں اسٹیپ فارورڈ کرے اور اپنی پارٹی بنائے جس میں سارے یوتھ زیادہ اس کے اندر انگیج ہو. یقیناً اس میں سینئر لوگ بھی ہونے چاہیے. اس حوالے سے میں بات کروں گا. ذرا نصرت سے میں جاننا چاہوں گا, یہ ذرا نصرت سمجھائیے کہ ہم بڑے پروگرامز دیکھتے ہیں, مجھے تو کم سمجھ میں آتے ہیں پروگرامز, لیکن یہ جو ذائچہ بنانا, یہ کنڈلی وغیرہ کا جو چکر ہے, یہ ایکچولی ہے کیا یہ واقعتاً کام کرتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری, ایک دو ہمارے دوست ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ, انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں تو آئی واز سرپرائزڈ کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جو کام کرتی ہے. پلیز. سائنس ہے اور اس میں بالکل سچائی ہوتی ہے, اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ کچھ نجومی اپنی دکان چمکانے کے لیے ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں, کچھ زیادہ ہی بتا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ امپریشن ہوتا ہے کہ شاید اس میں کچھ سچ نہیں ہوتا, لیکن یہ بہت سچ ہوتا ہے. اور بعض ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, انڈیا میں بھی اس پر بہت کام ہوتا ہے. آپ اور بھی کنٹریز میں جائیں, سری لنکا ہے, نیپال ہے, دے سو مچ بلیو ان ٹو اٹ, اور بہت اچھے وہاں پہ لوگ اس میں بہت بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, نالج بھی ان کی اچھی ہے. تو ہمارے یہاں بھی بہت سی ہندوانہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس میں, لائک کنڈلی ہے, یا اس میں کہتے ہیں کہ راج یوگ ہوتا ہے. تو وہ اکثر لوگوں کو یہ بتا دیتے جی آپ کے دائچے میں راج یوگ ہے, آپ کو تو صدر ہونا چاہیے تھا, آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں, آپ کو تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. اب وہ ذرا سے چوڑے ہو کے چلنے لگے, میرے اندر ایک وزیر اعظم چھپا ہوا ہے. بہرحال لیکن یہ راج یوگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں شمس ہے, مشتری, زہرہ, عطارد, یہ پہلے گھر میں ہوں یا دوسرے گھر میں ہوں, یعنی جیسے ہمارے گھر میں 2 بادشاہ بیٹھے ہوں, تو اوبیسلی جب ہم ان کے ڈائریکٹلی ان کے سامنے ہوں تو ان کی نظر کرم ہم پہ پڑے گی. اسی طرح سیاروں کی موجودگی جو ہے یہ راج یوگ کہلاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے اسی ٹائم پہ, اسی لمحے میں سینکڑوں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں, تو ہزاروں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے ایٹ اے ٹائم, ان میں سے کچھ ایک بنے گا. جو محل میں وہ تو ظاہر شہزادہ ہے, بادشاہ بن سکتا ہے, لیکن جو جھونپڑی میں ہے اس کے راج یوگ کا کیا بنے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جی وہ اسٹرگل کرے گا, تعلیم حاصل کرے گا, ایک دن وہ بنگلے کا, گاڑیوں کا, فیکٹری کا مالک ہوگا, اس کا کاروبار بوم بوم پر ہوگا. یہی اس کا راج یوگ ہے, یہی اس کے وزیر اعظم بننا اور صدر بننا ہے. تو ہر انسان ایک لیول پہ جاتا ہے. تو یہ راج یوگ بہرحال, اب جیسے آپ کے ذائچے میں بھی راج یوگ ہے جب بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں, یا میرے ذائچے میں بھی کچھ راج یوگ ہوگا, میں نے بھی اپنے ہم عمروں میں ترقی کی ہے اور آگے نکلے. تو ہوتا تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن جتنا وہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو شک پڑنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نصرت, یہ باقاعدہ کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے, آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا, کیا یہ سیکھا جاتا ہے واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ یہاں تو بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں, میرے خیال میں چند ایک باتیں وہ جانتے ہیں, بتانا شروع کر دیتے ہیں.
वो किसी की जैसे वो गद्दी नशीनी वो गद्दी पे बैठ गए और वो तावीज़ लिखने लगे या वो नजूमी बन गए, ऐसा नहीं है। देखें ये चीज़ ना इनबॉर्न होती है, इसमें एक चीज़ होती है इंट्यूशनल पावर होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, उसकी स्टडी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ज़बान की तासीर जो है वो भी बहुत मैटर करती है। देखिए एक फ़कीर भी कुछ कह देता है वो यूँ बात हो जाती कभी कभी। तो उन लोगों में ये चीज़ें जब तक रूहानी पावर ना हो वो इस इल्म को सीख सकते हैं, ना इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ना ही उनकी पेशगोइयाँ सही। इसमें भी इनर प्योरिटी की ज़रूरत है। जी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये हर कोई मतलब हर कोई नहीं कर सकता, ये किताबें रट के देखें हर कोई कुछ भी नहीं बन सकता। हाँ, वैसे आपने सही कहा कि ज़्यादातर लोग तो वो नीचे कोई उन्होंने किताब खोली भी होती है, आई डोंट नो कैसे वो करते हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको सीखने की ज़रूरत है। वेल समरीन, ये जैसे भी बात हो रही थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन दिमाग में आया, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, उसमें अगर दादा मुल्क का अगर सदर था तो जनाब वालदा भी प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो तय लगभग कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जैसा भी वो कह रही थी कि कोई होता है। लेकिन यहाँ तो कि जो पॉलिटिकल एक सिस्टम है, एक रॉटन सिस्टम है, लेट मी जस्ट, आप मुझे माफ़ कीजिएगा ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ा है, जो सिस्टम है उसमें यही चला आ रहा है। तो ये जो कल्चर है हमें इसे बदलने की ज़रूरत है, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ज़रा ये तो बताएं। देखिए इसमें कुछ इश्यूज़ है जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहला जो इशू है दैट इज़ स्टेटस को और मनी गेम। तो इसमें हमारे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी जो इसके साथ जो मसाइल है दैट इज़ कि इसको पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉपर्टी समझा जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि फिर वही आपकी वाली बात की जो अब्बू अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बेटा सीएम ज़रूर होगा। बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, टैलेंटेड और जो स्किलफुल पर्सनस होते हैं, वो उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं आगे बढ़ने में। पहली बात तो होती है उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती, पॉलिटिकली वो मैच्योर नहीं होते हैं, और पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन दिस वेरी फील्ड। तो इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है, जैसे आप थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या यंग एज में आना ज़रूरी है या फिर हमें एज बड़ा होने का हम वेट करना चाहिए। exactly, बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि एज का पॉलिटिक्स से या किसी भी मैच्योरिटी से कोई ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा करिकुलम है इसके अंदर बिल्कुल हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए पॉलिटिकल अवेयरनेस को। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यंग एज से हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस देना चाहिए। इफ मतलब कोई बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहे या ना आना चाहिए, उसको अवेयरनेस होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स, इन ऑर्डर टू। देखिए एक किताब में लिखा हुआ है कि अगर वो माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो उसको पता ना हो उसकी राइट्स क्या है, तब जब तक वो जस्टिस के लिए फाइट ना करे। Exactly. तो उस चीज़ को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे करिकुलम के अंदर बहुत यंग एज से हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस चीज़ को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जो मैं मनी गेम और स्टेटस को की बात कर रही हूँ, इनमें मेरा ख्याल है कि जो NGOs है, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो आर एक्स्ट्रा टैलेंटेड और जिनको मनी का इशू है, जिनको स्टेटस का इशू है, दे शुड स्पॉन्सर देम। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात। और तीसरी बात अवेयरनेस की है कि अवेयरनेस एक तो मैंने कहा करिकुलम के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स है, दे शुड बी ओपन टू पब्लिक, को पता चले exactly, कि क्या हो रहा है, गोइंग ऑन अराउंड, ये कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, जो नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, दे शुड बी more open with more ease to the public। ये भी दूसरा स्टेप हो सकता है। और तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी फेयर इलेक्शंस, इंट्रा इलेक्शंस जो है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, these are just the steps which I am होपफुल कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हो, समडे इंशाल्लाह हो, बिकॉज यूथ जो है ना, इट्स गेटिंग मोर कॉन्शियस डे बाय डे। और रिसेंट कुछ इयर्स में जो है ना, यूथ हैज स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड रेजिंग वॉइस फॉर देमसेल्व्स। और मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रूरल एरियाज के अंदर जाके विजिट्स करने चाहिए। दे शुड। ये समझी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सारी चीज़ें अगर मटेरियलाइज होंगी तो फिर जाकर एक आपको आइडियल एक पॉलिटिकल कल्चर आपके यहाँ डेवलप होगा।
لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ان لوگوں کو الٹریٹ رکھنا، ان ایجوکیٹڈ رکھنا، یہ اس سسٹم کی بینیفیشری لوگ ہیں. اب پرابلم یہ آپ نے کہا اسٹیٹس کو یہ بن چکا ہے کہ جناب یہی لوگ بار بار آپ کو نظر آئیں گے، ری الیکٹ ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کو اسی طرح رکھیں گے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور یہ اپنی پوزیشن جو کنسالیڈیٹ کریں. اس کلچر کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو توڑے گا کون؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں اس بارے میں، ذرا میں نصرت کی طرف چلتا ہوں. نصرت، یہ کب سے کام اسٹارٹ کیا، کب خیال آیا کہ جی یہ کام شروع کرنا چاہیے؟ جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو اس زمانے میں ہم لوگ بچوں کی کہانیاں اور کتابیں پڑھا کرتے تھے. اس وقت یہ میڈیا تو تھا نہیں جو ہمارا ذہن بکھرا ہوا. تو مجھے بھی شوق ہوا پڑھنے پڑھانے کا. میری والدہ کو بھی شوق تھا مطالعے کا، باقاعدہ ایک لائبریری جیسی بنی تھی. تو میں نے پامسٹری وغیرہ پہ سب سے پہلے کتابیں پڑھی، پھر اور پورے علوم پر پڑھی. تو دیکھا تو اس میں بڑی دلچسپی محسوس ہوئی. تو خیر میں نے محلے کے لوگوں کے ہاتھ دیکھنے شروع کیے، گھر والوں کے دیکھے، اس بڑے سچ نکلے. بہت جلدی اس کا رزلٹ آنے لگا. تو میں اس طرح انکریج ہوتی چلی گئی. خیر وہ چیز میرے اندر پلتی رہی، پنپتی رہی. لیکن میں نے بینک جوائن کر لیا، وہاں میں کام کرنے لگی. تو اکثر لوگ مجھ سے اپنے خوابوں کو شیئر کرتے تھے اور اپنے ہاتھ دکھاتے تھے. کوئی ذائچہ بنوا رہا ہے، ہر بات مجھ سے کرتے تھے وہ. تو یہ تجربہ بڑھتا رہا. پھر مجھے موقع ملا ہے اس میں FM 101 پر میں نے سب سے پہلے لکیروں کی کہانی کیا. اس کے بعد ایک پرائیویٹ چینل شروع ہوا، سب سے پہلا اس پر میں نے کیا. تو خیر پھر میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، بہت سارے ملکوں کی ٹریولنگ کی، اور وہاں بھی میں نے لاکھوں قسم کے ہاتھ دیکھے. تو تجربہ بہت حاصل کیا، اور اس میں سچائی ہوتی ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں کیا ہونے والا ہے، کہیں نہ کہیں وہ لکھا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور وہ لکھا ہوتا ہے. اور یہ ایک پراسرار تحریر ہے جس کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک، ہر کوئی نہیں اس کو جج کر سکتا. اس کو سیکھنا پڑے گا اوبویسلی، کہ آپ جب تک کوئی چیز سیکھیں گے نہیں تو کیسے؟ ورنہ یہاں میں نے دیکھا ہے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی بیٹھ کے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں بڑا حیران رہ جاتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن میں آج کل دیکھتا ہوں، خاص طور پہ وہ کرکٹ میچ کے حوالے سے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیم جیتے گی، اور پتہ چلتا ہے جی بارش ہو گئی اور میچ ختم ہو گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے جی ہمارے یہاں. اور ایک چیز میں کہوں، میرا نا وے آف تھنکنگ بہت پازیٹیو ہے. اب جیسے لوگ نا ڈرتے ہیں نجومی کے پاس جاتے ہوئے، میں بہت پازیٹیو سے شروع کرتی ہوں. بہت کم کوئی نگیٹو چیز بتاتی ہوں، وہ بھی بہت ٹھنڈا کر کے، بہت ہی اس کا سارا ڈر نکال کے. لیکن میں پازیٹیو ہوں اور لوگوں کو انکریج کرتی ہوں. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس بچے میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے، اور یہ کیا اس کے اندر ہے. وہ اگر آپ بتا دیتے تو بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اس کو اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے. تو میں اس لیے انکریجنگ اور لوگوں کو انکریج کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جب کوئی بیماری ہونے والی ہے تو یہ ناخنوں کو دیکھ کر پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ہم آپ کو 10-15 سال پہلے کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ کیئر کرتے ہیں. ہارٹ کی پرابلم آج کل بڑی کامن ہے، یا یہ فالج وغیرہ کے اثرات ہیں، اس کے بارے میں بھی میں گائیڈ کرتی ہوں. دیکھیے اب تو یہ چیز بڑی کامن ہو گئی. دیکھیں اب ہاتھوں کے پرنٹس اور یہ ساری چیزوں سے کتنی مدد لی جا رہی ہے. کسی کے پرنٹس کسی سے نہیں ملتے، اور یہ جو فلینگز پر جو نشانات بنے ہوتے کسی کے کسی سے نہیں ملتے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. جس طرح ہماری انسانوں کی آواز کسی دوسرے کی آواز سے بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں اب اپنی کم عمر سے یہ کام کیونکہ شروع کیا، بڑی کرٹیسزم بھی ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بہت سارے لوگ بڑے سوالات مذہب کی روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں اس کو ایسے کر کے. اب ڈانس ہو رہا ہے اس کو کوئی مذہب کی روشنی میں ایسا نہیں، لیکن میرے کام کو مذہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں ہمارا تو مذہب اقرا سے شروع ہوتا ہے، علم سے. علم پر بڑا فوکس ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو ایز اے سائنس لینا چاہیے بس. ٹھیک ہے. تو ہم کچھ چند شخصیات کے بارے میں آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ مشکل وقت ہے. تو ذرا سمرین کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سمرین، یہ جو کلچر ہے جس کی ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو آپ دیکھتے ہیں خبریں جس طرح کی آتے ہیں، جب ہم کہیں جاتے ہیں اور باہر والے اور جو ان کو فورنرز کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا کلچر ہے کیا جس کے اندر لوگ پیسوں سے جو ہے وہ آپ کے اپر ہاؤس میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ سب جوڑ توڑ ہوتی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ایکسپلین کرنا کہ ان کو بتائیں. وہ صرف ایک کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ریزلٹ اورینٹڈ ہو سکتے ہیں، یا کون سی ایسی لیجسلیشن کریں گے اگر یہ پیسے دے کر اگر یہ ایوانوں تک پہنچیں گے، سینٹ تک پہنچیں گے جو سب سے زیادہ سیکرڈ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، کیسے ڈیلیور کریں گے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے. اوکے، تو سر بات ہے جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اگر ہم میرٹ کو فالو کریں گے تو میرا خیال ہے کسی حد تک یہ مسئلہ سولو ہو سکتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے. پر میرا خیال ہے کہ جس طرح سے یوتھ سامنے آ رہی ہے، جس طرح سے اویئرنیس آ رہی ہے یوتھ کے اندر، جس طرح سے سوشل میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے،
تو میرا خیال ہے یہ چیز کافی اوور کم ہو جائے گا ان دا نیئر فیوچر. اور دوسری بات جو ہماری یوتھ آج کل, پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ یہاں سے جاتے تھے فورن کنٹریز میں, وہاں سے پڑھ کے وہ لوگ وہیں پہ اسٹے کرنا پسند کرتے تھے, لیکن آج کل میں نے یوتھ میں یہ رجحان دیکھا ہے کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان چیزوں میں انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز اٹس آل بیکاز آف اویئرنیس. میں نے پہلی بات بھی یہی کی تھی کہ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. بہت بڑھ گئی, خاص طور پر ٹاک شوز کی وجہ سے. اب ایک جگہ بازار سے گزری تو چوڑی والا ہاتھ دبا دبا کے لڑکیوں کو چوڑیاں پہنا رہا تھا, کہنے لگا میں نے ہی اس کو وزیر اعظم بنایا اور میں ہی اس کو اتاروں گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, کیونکہ ٹی وی کے شوز دیکھ دیکھ کے وہ خود اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھ رہا تھا. بالکل آپ نے بہرحال اس کا رول ہے, اس کا ووٹ تو ہوتا ہے نا, چوڑی پہنائی ہے وہ ایگزیکٹلی, وہ صحیح کہہ رہا ہے, میرے ووٹ سے ہی بنا ہے. اور میرا دوسری جو بات میں آپ بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ یوتھ شوڈ بی مور رسپانسبل ٹورڈز دیئر ووٹس, کیونکہ اب اوپر جا نہیں سکتے, بٹ اگر خود وہاں نہیں جا سکتے تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ ووٹ ود رسپانسبلٹی. وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے سمجھیں آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی پوسٹ میں دیکھتا ہوں, جس طرح کے میں ٹاپ ٹرینڈز دیکھتا ہوں, مجھے ہی لگتا ہے کہ بڑی زیادہ ڈپرائیوڈ آپ کی یوتھ ہے. اور جس طرح کے ٹرینڈز کو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی لڑکی اس نے اپنا کوئی ویڈیو بنایا, مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اس کو اتنا زیادہ جو انہوں نے لے کر شروع کیا ٹرول کرنا. دین اوور اینڈ اگین اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ٹی وی پروگرامس میں لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارے جو سیلیبریٹی فرینڈز ہیں وہ بھی یہ سب اس کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم چینج کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی میں ریولیوشن لانے کی بات کرتے ہیں, ان تمام چیزوں سے ممکن ہو سکے گا. یہ ڈائریکشن کون صحیح کرے گا, یہ کون بتائے گا کہ یہ نارمز کیا ہیں اس کے, کس طرح آپ کو کون سی چیز ہے جس کو شیئر کرنی ہے, کون سا یہ ٹول ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سر جیسے آپ نے ریسنٹلی جو ٹرینڈنگ پہ چل رہی تھی ہماری ایک بہن, اس کی بات کی, تو میرا خیال ہے دیٹ از اے ویری ڈفرینٹ ٹاپک, کیونکہ دو ڈفرینٹ چیزوں کو آپ کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایکسپلین کریں کیسے. کیونکہ دیکھیں آپ کسی کرائٹیریا کے اوپر چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں, تو دیر واز اے ویری ڈفرینٹ کلپ, شی از این انفلوئنسر. اور اچھا, یہ انفلوئنسر کی ٹرم کیا ہوتی ہے؟ میں بڑا سرپرائزڈ ہوں. میرے پاس ایک پروگرام کے اندر ایک صاحب آئے, بچہ تھا وہ ایک, میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو, وہ کہتا ہے میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں. میں نے کہا ڈو یو ایگزیکٹلی نو دا میننگ آف انفلوئنس, ہوتا کیا ہے اور انفلوئنسر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ کس طرح انفلوئنس کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں ٹک ٹاک بناتا ہوں. جی میں نے کہا اس طرح آپ سوسائٹی میں انفلوئنس کر رہے ہو, تو یہ بھی تو ایک پرسیپشن ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ذرا یہ بتائیے. سر انفلوئنسر بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ پوزیٹیولی لوگوں کو آپ انفلوئنس کرے, دا وے یو لیو. میں تو اسی سینس میں لیتا ہوں, میں تو سمجھتا وہ چیز. ایگزیکٹلی, بٹ پاکستان کے اندر انفلوئنسنگ کو زیادس تر جو لوگ لیتے ہیں, دے آر دا وے یو ڈریس اپ, یو گو فار پارٹیز اینڈ آل. تو اس چیز کو نا تھوڑا سا مس کنسٹرو یا پھر مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے ہماری یوتھ کے. پھر وہی بات ہے سر کہ یوتھ کو ہم نے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آنا ہے. دیٹ از جو جن کو سمجھ ہے, جن کو اویئرنیس ہے, میرا خیال ہے اٹس دیئر رسپانسبلٹی. ہمیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے, ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں وی ہیو ٹو پلے آور رولز. ہمیں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے, بیکاز ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام آور ہوم. ٹرو, بالکل اگریڈ. جی یہ تو بتائیے کہ یہ جو کنڈیشنز لگی ہوتی ہیں, اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب آپ کے فلانا اس میں کوئی پرابلم ہے. اچھا, لائف میں بہت ساری چیزیں ہم گو تھرو کرتے ہیں, کریئر کے حوالے سے, اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے, کہیں نہ کہیں ایک پرابلم آ رہی ہوتی ہے, اور نیور نو کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہرڈل آتی ہے؟ ایک بڑا بیسک ہمارے یہاں وہ ہے, اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے نا, جب یاسر صاحب کہیں جاتے ہیں, جب کہتے ہیں یار وہ کام نہیں ہو رہا, تو تمہارے پیچھے کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے, بڑی کامن ٹرم ہے جی, استعمال ہوتی ہے. تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ہمارے پیچھے بھی کچھ کروایا جا رہا ہے. تو یہ تو ذرا بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہیں جا کے اٹک جاتے ہیں یا لٹک جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے ہوتا ہی ہے کہ سیاروں کی جو ہے موجودہ سے جو پوزیشن ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے, جس میں سب سے خراب جو ہے زحل کی ہوتی ہے, کہ جب اگر وہ 67 ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے ہمارے اس میں ایسٹرولوجی میں, اس میں ہوتا ہے وہ 12ویں گھر میں آتا ہے 2.5 سال کے لیے, پھر پہلے گھر میں, پھر دوسرے گھر میں. تو 12ویں گھر میں جب آئے گا تو دشمن کے چہرے بے نقاب ہوں گے, بلکہ دوستوں کے بھی اصل چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, تو دل ٹوٹ جاتا ہے, انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر پہلے گھر میں آتا ہے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں, آپ کے لائف پارٹنر, آپ کے کولیگ سے سارے, ان کی نظریں پھر جاتی ہیں آپ سے,
اس سے آپ ظاہر ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرے گھر میں آتا ہے تو مالی معاملات میں اٹکاؤ آ جاتا ہے. بہرحال یہ 7.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو ہر ایک کے ذائچے میں ہر 30 سال کے بعد آئے گا, 30 سال کے بعد آتا ہے. اب یہ نہیں کہ کسی مسئلے کا حل نہیں, اس کے حل ہیں. کرتا کیا یہ پوزیشن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ آپ کے 60-70 چل رہی ہے. بھئی 60-70 میں دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے, وہی بتایا ڈپریشن, چہرے بے نقاب ہونا اور وغیرہ وغیرہ, تو اس سے انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے. تو ایسے میں دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں, یہ جاب چھوڑ کے کوئی اور جاب کر لے, یا جاب چھوڑ کے کاروبار کر لے, اور بیوی سے لڑائی جھگڑا تو اس کو ختم کرو. ویسے مجھے بھی آج کل خیال آ رہا ہے کہ جاب چھوڑ دینی چاہیے, کوئی اور کام کروں, سوشل میڈیا پہ کوئی. یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو نا, اس وقت رکے رہنا چاہیے, ہر کام مشورے سے اور پھونک پھونک کے چلنا چاہیے. اور اس وقت وہ کام کرنا بہتر ہے جس میں اپنے ماضی میں فائدہ اٹھایا ہے. اس وقت آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ماضی میں آپ کے بہت کام آئے تھے. نئے باتوں میں نہیں جانا چاہیے اور کالی چیزوں کو صدقہ دینا چاہیے. اب دیکھیے میں بھینس تو نہیں بتا سکتی, بہت مہنگی ہوتی ہے, بھینس کی قربانی تو کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے, لیکن بکرا ہو گیا, نہیں تو کالا مرغا ہو گیا, یہ بھی نہیں تو کالا ایک سوٹ ہے یا جوڑا ہے, کالا موبائل کسی کو گفٹ کر دیں, کالی ماش ہے, اور یہ لوہے کے برتن ہیں. اگر یہ ہفتے کے دن جو ہے صدقہ کریں تو اس سے نحوست دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب کالر جو ہیں ہمارے وہ آ چکے ہیں نصرت, وہ آپ سے کوئی شاید سوال کرنا چاہیں تو میں اپنے کالرز کو ضرور موقع دوں گا. پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے یحییٰ, آج پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال کر لیجئے. آپ بھی ذرا گاڑیوں کے مستقبل کے حوالے سے سوال کر لیں نصرت سے. میں پہلے تو سلام پیش کرنا چاہوں گا دونوں کو, اور دوسری بات ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے ذرا پالیٹکس سے ہٹ کے پروگرام کیا, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, ضروری تھا جی, مائنڈ ہو جاتا ہے. میرا سوال دیکھیں یہ کہ میں آج کل جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں نا کہ بہت سارے علم والے لوگ آ رہے ہیں جو بے علم ہوتے ہیں لیکن علم والے کہلا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں. کوئی ٹیرو کارڈ لے کے آتا ہے, کوئی کچھ لاتا ہے, کوئی اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ صرف ماں باپ کا نام بتاؤ تو 2 منٹ میں ساری آپ کی حال بتا دیتا ہے, فیوچر بتا دیتا ہے. ایک تو پرابلم یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ایک تو یہ یقیناً علم ہے, ستاروں کا علم ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس کی ایک مراقبے کی ضرورت ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کتنا مراقبہ کیا ہے. بھائی اول تو اس میں بھی مس گائیڈ آدمی ہو جاتا ہے ایک کسی غلط آدمی کے پیچھے جا کے. تو میرا ایک تو سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا, کیونکہ اتنے لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور مختلف لوگ آ رہے ہیں, ہم بغیر کسی ججمنٹ پہ ان سے سوال بھی کرتے ہیں, ان سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مس گائیڈ دیتے ہیں. ایک تو میرا یہ سوال. دوسرا سوال دوسری ہماری بہن سے یہ کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی نا, بات یہ کہ میں اگر میں ایک میری 60 کی پیدائش ہے تو میرے بچے آج کے دور کے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ان میں میرا جنریشن گیپ ہے. میں جس نارمس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ میرے نارمس ہیں, وہ اس نارمس کو نہیں پڑھ, سوشل ویلیوز چینج ہوگی. اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ خرافات آ رہی ہیں, جیسے ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں نا, اس طرح جنک چیزیں بھی, جنک انفارمیشن بھی جو یوز لیس ہوتی ہے دنیا میں, اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب اس کو اگر میں اپنے بچے کو سمجھانا ہے, جو میں اس کو سوشل نارمس سے لانا چاہتا ہوں, اس کی سوشل نارمس کی آج کل جو ہے نا ویلیوز کچھ اور ہو گئی ہیں, میری کچھ اور ہیں, تو اس کو ہم پیرالائز, اس کو ہم بیلنس کس طرح کریں گے, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. رائٹ, ٹھیک یحییٰ, تھینک یو سو ویری مچ یحییٰ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی. یس, تو انہوں نے بڑا اچھا سوال سے پہلو سوال کیا ہے. کچھ انہوں نے پریویلنگ یہ سوشل ویلیوز کے حوالے سے سوال کیا ہے, اور یہ کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا, جج کیسے کریں گے کہ اس کے بعد نالج ہے. دیکھیے جو انسان آپ کا ماضی صحیح بتا دے, ٹھیک ہے نا, آپ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اگر ماضی وہ آپ کا صحیح ریڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو تو آگے کا بھی صحیح بتا رہا ہے. یہ ایک پیمانہ ہے بڑا آسان سا کہ آپ کسی سے سوال کیجیے. اچھا نصرت, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا, کیونکہ پاسٹ کے بارے میں تو ہمیں بھی کچھ لوگوں نے بتایا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پاسٹ میں کافی ساری چیزیں کافی لوگوں کی ملتی جلتی ہوتی ہیں, تو نشانے پہ لگ جاتا ہے تیر. چلیں اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. تو گفتگو نہیں ہو رہی, لیکن یہ سیاسی معاملات حل طلب ہیں, کیسے ان کو حل کیا جائے اس حوالے سے ضرور گفتگو ہو رہی ہے. نصرت رضوی صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں, ستاروں کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ بتا رہی تھیں, علم نجوم کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سمجھنے کی آج حیرت انگیز طور پر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کسی بہت بڑے آدمی کو, کسی میڈیا کے اونر کو میں نے کہا کہ جی آپ بالکل پیدل تھے کسی وقت بچپن میں,
تو انہوں نے کہا کہ یس میں بہت ہی غربت سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہوں. تو مطلب اب دیکھنے سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. تو ماضی کا بتانا جو ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. فیوچر کے بارے میں پھر پیش گوئی صحیح ہوگی. اب رہ گئے سیاسی پنڈت, تو وہ اصل میں سچی بات ہے, اندر کی بات ہے, لیکن یہاں آپ سے شیئر کریں کہ ان کا کوئی مخبر کہیں موجود ہوتا ہے اندر, وہ ساری خبریں دیتا ہے. دوسرے انہوں نے کچھ ٹیلی پیتھی, کچھ سورج بینی, یہ ساری چیزوں میں بھی ایک مہارت حاصل کی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ نالج ہوتی ہے. وہ پنڈت بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں ضرور. جی جی, وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون جانے والا ہے اور کون آنے والا ہے. چلیے اس سے بھی کام ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس طرح اندر جو ہے انفارمر ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے جی اس کی وجہ سے ان کو بڑی سپورٹ مل جاتی ہے نا, اور بڑی جان آ جاتی ہے. پریڈکشن بہت کانفیڈنس سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ہماری لائن میں بھی ویسے لوگ ہیں, 2-4 جو صحافی تھے اب وہ نجومی بن گئے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کون سی حکومت کس وقت پہ جو گھر جا رہی ہے. بہرحال جی چلیں, یہ تو چلتا رہتا ہے. اب سمجھ میں آیا مجھے کہ ان کا بھی اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کو چڑیا بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. جی کسی کے پاس چڑیا, کسی کے پاس طوطا. پہلے زمانے میں طوطے میں جان ہوتی تھی, طوطا بہت کچھ کرتا تھا. ہم نے بھی ایک دفعہ طوطے سے حالات پوچھے قسمت کے. تو یوں ہی فن کے طور پہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جا رہی تھی, تو فٹ پاتھ پہ طوطے والا بیٹھا تھا. تو میں نے کہا ہم ایک ہی کام سے جا رہے تھے, ایک ہی منزل تھی, ایک ہی مقصد تھا. تو وہ گیا مٹکتا ہوا, ایک لفافہ لے کر آیا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کچھ. پھر گیا وہ دوسرا لفافہ, دونوں کے میں الٹ لکھا, تو دونوں کا کام ہو گیا تھا. انٹرسٹنگ. ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا؟ یار اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں. جی جی. سوال آپ سے ہے. جی جی سر, آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ کس طرح سے وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, انفلوئنشر اور یہ وہ. جی 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 جی. اور پھر آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے بھی کہا کہ ستاروں کے حوالے سے بھی جی 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 تکا لگ جاتا ہے. ہاں ہاں بالکل. لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ضرور. اگر وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں کچھ تھا, تو تبھی وہ انڈیا تک اور پتہ نہیں کہاں. کیا تھا اس میں ویسے؟ ہاں کیا تھا اس میں, آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ اگر اس میں کچھ نہیں تھا تو وائرل کیسے ہوگی؟ وائرل ہونے کے لیے ضروری ہے کوئی سبسٹینس ہو؟ ڈیفینیٹلی کچھ. چلے تھینک یو. میں تو تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے کال کی. بھائی سوال مہمان سے کر لیں. اچھا, اس بحث میں پھر کبھی پڑ جائیں گے. بحث میں ہمارے یہاں اصل میں لوگوں کو جانے کی عادت ہے, لیکن چلیں سمجھائیں ضرور, خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایکچوئل وائرل ہو, جہاں پہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, بلکہ زیادہ تر وہی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جس کے پیچھے کوئی سبسٹینس نہیں ہے. سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چیز ہمیشہ ٹرینڈنگ پہ ہو جس سے کوئی میسج جاتا ہو, کوئی چیز سیکھنے کا موقع ملتا ہو, سوسائٹی میں بیٹرمنٹ آپ کے آ سکے. یہ جس طرح کے آپ لوگ فالو کر رہے ہیں نا, اور آپ اس کے پیچھے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ چیزیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر ضرور آپ اس کو سپورٹ کریں, لیکن یہ کہنا, اس کو بیٹھ کے پھر الٹی سیدھی دلیلیں دینا, اس کو جسٹیفائی کرنا, یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا لیول ہے. چلیں آپ برا نہ مانیں اس چیز کو, لیکن یہ کہ ہمیشہ جب بھی پروگرام کریں کسی سبسٹنس کے ساتھ وہ آئیں. کوئی چیز اگر آپ کو ایکسپلین کرنی ہو, اس کے پیچھے کوئی لاجک اگر ہے, آپ جو سمجھتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. وقت یہاں پہ کم ہے. جی یہ آپ کی سوسائٹی کا پرابلم ہے کہ آپ جو غلط چیز کو بھی اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے زاویے سے جو دیکھتے ہیں نا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں, دیکھیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی چیز ٹرینڈنگ پہ ہے, تو ہمارے یہاں ہمیشہ کیوں ایک ٹی وی اینکر ہیں, وہ رمضانوں میں بیٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. میں بھی اپنی جو بھائی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھوں کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں جو الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں, ان کے پیچھے کیا سبسٹینس ہوتا ہے, یا وہ کیوں وائرل ہو رہی ہوتی ہے. وائرل تو وہ چیز ہونی چاہیے جو پروڈکٹیو ہو, اچھی چیز ہو, جس سے کوئی میسج جا رہا ہو. کاش ایسا ہوتا کہ ایسی چیزیں وائرل ہوتی, کیونکہ ویسٹ میں کبھی رہے ہوں تو پتہ چلے کہ جو وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہوتی ہیں اور جس سے کوئی میسج ملتا ہے. ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ چیز ہو رہی ہے اور اس میں سبسٹینس علاج کریں. یس جی سر, بینگ این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, پروفیشنل ہوں, سوری. تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے CSR کا, اس کو کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. تو میرا خیال ہے یہ چیز بہت زیادہ لیک کرتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو جب تک ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہوگا, رسپانسبل سٹیزن ہم نہیں ہوں گے, تو تب تک میرا خیال ہے اس طرح کی جسٹیفیکیشنز اور اس طرح کی چیزیں بالکل ٹھیک ہے, چیزوں کے اوپر آتی رہیں گی. تو میرا خیال ہے بندے کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم اپنے ساتھ سنسیئر ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہم
اپنی سوسائٹی کے ساتھ سینسیئر ہوں گے تو وہ رسپانسبلٹی انکلکیٹ ہو جائے گی. تو اپنے ساتھ رسپانسبل ہونا, اپنے ساتھ سینسیئر ہونا بہت زیادہ لازمی ہے جو لیک کرتی ہے یہ چیز. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک ہے. سوسائٹی میں یہ چیز لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور پھر ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. اچھا, لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات نہیں ہو پاتی. اچھا, یہ ایک کویشچن اکثر ہوتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو صرف جو خالق ہے, پروردگار ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کے علم میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک بڑا کرٹیکل کویشچن جس کے اوپر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کی موت کا دن بھی یہاں پر لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی فلانا تاریخ کو جو ہے آپ جو ہے وہ مر جائیں گے, اس کے بعد جناب آپ کے سارے معاملات یہیں رہ جائیں گے, اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں. بڑی کرٹیکل چیز ہے. دیکھیں یہ ہر طرح سے غلط ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انسان ہی وہ ایک واحد مشینری ہے جس کی 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے, 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں. ہاؤ کم ہم کہہ سکتے ہیں جی اتنے سال, اتنے مہینہ اور اتنے دن زندہ رہے گا. اچھا, دوسری چیز ہے کہ اگر کچھ ایسے آثار اور ایسے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ یہ چلا جائے گا تو کچھ دعا اور بد دعا کے اثرات بہت ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر امتیں بد دعا سے ہلاک ہوئی ہیں. حقیقت ہے نا, یہ بم سے بھی نہیں ہوئے جتنے کہ بد دعا سے ہلاک ہوئے. پوری امتیں تباہ ہو گئیں. تو دعا اور بد دعا دونوں میٹر کرتی ہیں. اگر کسی کو نے دعا دے دی تو مرتا ہوا جی اٹھے گا, لیز ایکسٹینڈ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کہ کسی بہت ضرورت مند کی کوئی ضرورت انسان پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی لیز ایکسٹینڈ کر دیتا. اور عمر میں 30 سال تک کا اضافہ ہوتا ہے میکسیمم. یہ بتا دوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم 500 سال رہیں گے. آئی مین 50 سال لکھی تھی, 80 سال جی رہا ہے کسی کی دعا پہ. میں نے ہاتھ ایسے دیکھیں کہ لکیریں مختصر تھیں, وہ 80 سال جیتے رہے, تو وہ کسی کی دعا ہے. اچھا, بہت لمبی لکیر ہے, کوئی ایسا کام کیا کہ بد دعا دے دی, کسی کی بد دعا لگ گئی. کیونکہ کچھ لوگوں کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھوکے کی بد دعا سے ڈرو اور اس سے ڈرو جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, تو وہ توڑ دیتی ہے. تو اس پہ پیشگوئی کرنا تو بالکل ہی منع ہے. یعنی کہ ہم لوگ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جب میں انڈیا گئی تو وہ ہندو لوگ آ گئے, ان کے کئی ٹی وی چینل والے کہنے لگے آپ لوگ مسلمان ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے, ہم میں آپ میں پھر فرق کیا ہے. میں نے کہا فرق کیوں نہیں ہے, آپ کہتے ہیں 63 سال 2 مہینے 13 دن زندہ رہو گے, ہم ایسا نہیں کہتے. ہمارے پاس وہ طریقے موجود ہے جس سے ہم 63 کو 83 تک لے جائیں گے. کہنے لگا یہ بتائیے وہ کس طرح. میں نے کہا یتیم کی پرورش, درختوں کا لگانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, یہ وہ چیزیں. کسی کی دعا لوگے دل کی گہرائی سے, جسم کے روئے روئے سے دعا لگی, وہ جی اٹھے گا. میں نے کہا آپ بتا سکتے ہیں, میں تو یہی کہوں گی بڑھا لو اپنی زندگی کو. ٹھیک ہے, اچھا چلے کالر آئے گا تو پھر اس کو دے دیجیے گا, ٹرانسفر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, کال آپ کر سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر دیا گیا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی سمرین, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, ان تمام چیزوں پہ بلیو کرتی ہیں. پہلے تو ایک کویشچن یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی چیز, میں اگر کسی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جاتا ہوں نا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس, تو مجھے پہلے ایک بلیو ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک کر سکتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو صحیح, لیکن وہ ان کو اس کے اوپر بلیو کوئی نہیں ہوتا. آپ ہیں ان تمام چیزوں پہ؟ کسی حد تک میں بلیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کسی حد تک ہوتی ہے یہ چیزیں. میں سمجھتی ہوں کہ تقدیر جو ہے نا وہ تو ہے فیٹ, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, تو کسی حد تک میں چیزوں پہ بلیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں ابھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں, کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے بتائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں, 15 سال ہو گئے شادی کو, اتنی پریشانی ہو رہی ہے, زندگی ایک عجیب سی گزر رہی ہے. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, اور یہ میرا کب تک رہے گا اس طرح؟ اچھا, کرو خودکشی کرنے کو بیچا. نہیں ایسا بالکل بھی نہ, ہرگز نہ کریں. اس کے اوپر میں ابھی آپ کو ضرور بتاتا ہوں میرے بھائی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نصرت, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ جی دیکھیں, ہم نے آپ کی ڈیٹیل نہیں لی ہے نہ آپ نے بتائی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ چاہ رہے ہیں پریشانیاں بہت ہیں, حالات پہ کچھ تبدیلی آئے, تو ایک بہت سادہ سا طریقہ کار ہے. آپ اپنے گھر کی نا سیٹنگ چینج کریں, کونوں کی صفائی کریں, سارے گھر کی صفائی کریں, مکڑے جالے صاف کریں, اور سورہ یاسین پڑھ کر گھر کے ہر کونے میں آپ اس کا اسپرے کریں, سوائے لیٹرین وغیرہ کے. تو حالات میں بڑی تبدیلی آتی ہے. پھر یہ جو مٹی جمی رہتی ہے نا مدتوں, کبھی کبھی ہم سالوں مسیریاں نہیں چینج کرتے, تو اس کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس میں اگر کسی نے کچھ اثرات ہیں تو وہ اثرات موجود ہوتے ہیں. جب آپ کی صفائی اچھی ہو جاتی ہے, سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے, جب سیٹنگ کریں تو ایک بات کہیں ضرور, آپ دیوار سے باتیں کریں. دیواریں تو سنتی ہیں, دیواریں دیکھتی بھی ہیں. آپ کہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بہت اچھی سی تبدیلی آئے, اس لیے میں سیٹنگ چینج کر رہا ہوں, اب میری زندگی کی سیٹنگ چینج ہو جائے. تو اس سے ہوتا ہے, یہ ایک ٹوٹکا ہے, لیکن اس سے فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جگہ بدل. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ میرے بھائی, آپ کال کر رہے تھے. یقیناً پریشانیاں, مصیبتیں, مشکلات سب کے ساتھ ہیں. کسی کی بھی زندگی اتنی آسان نہیں ہے بظاہر جو نظر آتی ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, یقیناً اتنا معاملات تو ہمارے بھی آسان نہیں ہے. بہت ساری مشکلات
پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے بھی ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں, روزانہ صبح آپ کے سامنے ہوتے بھی ہیں, مہمان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن یہ سارا زندگی کا حصہ ہے. چیلنجز سب کے لیے جو ہے وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے, لیکن ہوتے ضرور ہیں. اور جیسے نصرت نے ایک بات بتائی کہ اس کو کر کے دیکھیں, کوشش کر کے دیکھیں, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں جلد کوئی نہ کوئی صورت ضرور نظر آئے گی. اور ایسے ہی اس کے کام ہوتے ہیں, جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یقیناً بہت جلد جو ہے وہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں دور کرے, اور کوئی نہ کوئی اسباب وہ ضرور پیدا کرے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. آزمائش تھوڑی سی ہے, مشکلات ہیں, سب کے ساتھ ہیں معاملات, اور خاص طور پہ اس وقت جو معاملات اس وقت جاری ہیں, کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہے. یقین کیجئے, چاہے وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے یا پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں یا میری ٹیم میں جو موجود لوگ ہیں, سب بڑی مشکلات میں ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہے نظام زندگی, اسی طرح زندگی گزارنی ہے, اور یہ سب جو ہے وہ لے کر ساتھ چلنا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہے, اور زندگی تو کہتے ہی اسے جو گزارنا ہم نہیں چاہتے وہ تو زندگی بالکل نہیں ہے. جو ہم گزارنا چاہتے ہیں یہی وہ سارے چیلنجز ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے. اور نصرت نے جیسے ابھی آپ کو بات بتائی ہے, یہ ضرور ایک بار کر کے دیکھیں, کہ ان تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں, جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, یہ کر کے آپ انشاءاللہ دیکھیں. اور پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ کال کریں گے, مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے جو ہے وہ تھوڑے سے اشاش پشاش بھی نظر آئیں گے. آپ کی آواز سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اوور کم کر چکے ہیں. یہ ضروری ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے لوگ جو معاشی مشکلات کی وجہ سے. اچھا نصرت, یہ سوال ضرور ہوتا ہوگا آپ سے کہ جناب یہ جو معاشی مشکلات ہیں, دیکھیں سب کے ساتھ ہیں اس وقت, خاص طور پہ جو زمانہ جو صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے, بہت سارے سفید پوش لوگ جو ہے وہ محروم ہو گئے بہت ساری چیزوں سے, نوکریوں سے چلے گئے. بھائی میرا جو ابھی کال کر رہا تھا, بہت پریشان آواز اس کی لگ رہا تھا. تو یہ اس طرح کی صورتحال کم و بیش جو ہے لوگوں کے ساتھ ہے. فرمائیے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک آسمانی وبا ہے ایک طرح سے. اب یہ کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو پہلے نہیں کیے تھے, جو نہیں سوچا تھا وہ اب ہمیں سوچنا ہے. جیسے کلف لگا ہوا تھا ہمیں جی ہم آفس کا کام کر سکتے, فلاں کام ہم نہیں کر سکتے, جبکہ وہ فلاں کام کرنے والا ہم سے زیادہ کما رہے, کارپینٹر ہم سے زیادہ کما لیتا ہے, کباڑیا بھی ہم سے زیادہ کر, لیکن ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے بیکاز ان کا وے آف لیونگ ایسا ہوتا ہے. لیکن مختلف دوسرے کاموں میں جگہ دیکھنی چاہیے, اور پیسہ تو ہمیں کمانا ہے, گھر تو ہمیں چلانا ہی ہے, اور کچھ کفایت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہم پوری, آپ یقین مانیں, آپ کہیں گے شاید میں مبالغہ کروں, پوری دنیا میں ہم مشہور ہے, زمانہ ہے نمبر 1 ہے کھانا ضائع کرنے کے بارے میں. اور کئی جگہ پہ یہ باتیں سامنے آئیں, یہاں تک کہ میں انڈیا گئی تو وہاں کے سفیر بنگلہ دیش کے کہنے لگے اور کتنے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن میں نے کہا پتہ نہیں کیا لیکن کے پیچھے چھپا ہے, لیکن وہ سنا ہے کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. تو یہ باتیں اتنی مشہور ہیں. ہم نے جو کیا ہے نا, رزق کا ضیاع کیا ہے, اس کی ہمیں سزا ملی گا. آج ہم ترس رہے ہیں, جو ہم شادیوں میں پھینکتے تھے, بہاتے تھے, بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. کھانے کو بہت احترام ہے, کھانے کا بہت احترام ہے, صرف اتنا پکائے جتنا کھانا ہے آپ نے, بالکل ٹھیک ہے, یا کسی کو کھلانا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہ دیکھیں لٹائی گئی ہیں کھانے کے موقع پہ, سڑ جاتی ہیں, پھک جاتی ہیں. ایک پلیٹ میں پوری چوٹی کیٹو بنایا جاتا ہے, اور وہ کیٹو جیسا بنانے کے بعد اسٹارٹ کرتا ہے ایک بچہ. بالکل بہت بری بات ہے. اس سے ہمارے اوپر یہ عذاب آئے جو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا. بہرحال اب ہمیں کام کرنا چاہیے, ہمیں نئے انداز سے جینے کا ڈھنگ سیکھنا ہوگا, اور اس تبدیلی سے یہ ہمارے اندر بھی ایک تبدیلی صحیح معنوں میں جو آئی ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کہاں ہم غلط تھے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں پہلے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں بہت دیر سے, تو اب شاید یہ سمجھ میں آ چکا ہے, یہ آ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے سارے معاملات وہ اسی کی وجہ سے, اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, سوری, بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف یوتھ ہیئر ٹوڈے, میں یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جیسے فورن کنٹریز میں ہماری یوتھ جاتی ہے پڑھنے کے لیے, تو آئی ہیو سین کہ کچھ ڈیلیوری بوائز, واشنگ, اور کوئی سیلز مین کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہر طرح کی جاب وہ لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور بلا جھجک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو پاکستان میں میرا خیال ہے نارملائز کرنا چاہیے, اور پارٹ ٹائم جاب کو بھی نارملائز کرنا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھائیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو وہ بالکل نہ شرمائیں, جھجک والی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کام ہوتا ہے, بی اٹ اے ڈاکٹر, بی اٹ انجینئر, اور بی اٹ اینی تھنگ. تو میرا آج یہ میسج ہے ہماری یوتھ کو کہ آپ بالکل نہ کریں. میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے, I've worked at every level, میں نے بہت زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے, so I'm here today. تو this is my message for you. بڑا اچھا میسج ہے, بالکل ٹھیک ہے سمرین. اور نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گی نا
تو اسی کے اوپر ایک پروگرام رکھیں گے جس کے اندر ذرا یوتھ کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ اپنا جو کمفرٹ زون ہے اس سے ذرا باہر نکل کر آئیں اور پھر یہ سارے کام جس کی ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ ویسٹ میں تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے یہ کرنے پڑتے ہیں. ہم بھی اسٹوڈنٹ سے یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں تو یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, اس کو نارملائز کرنا پڑے گا. نصرت ون لاسٹ ورڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی ایک سلسلہ یہ آگے کنٹینیو رہے گا لیکن اس کے حوالے سے میں چاہوں گا اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. میرا میسج ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں جو ہے آپ کے اندر خواہشات کی بہت زیادتی ہو گئی ہے. خواہشات کے جنگل میں آپ چل رہے ہیں تو خواہشات میں کمی کیجیے تھوڑی سی. اور بعض اوقات نا ہم وہ باتیں سوچتے ہیں جس کی ہمارے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے, وہ ہماری منزل بھی نہیں ہے. بہت بڑی باتیں نہ سوچیے, چھوٹے ٹارگٹ بنائیے. مجھے اس ہفتے کے اندر یہ کرنا ہے, مہینے کے اندر یہ کرنا ہے. بہت اونچے خیالات رکھنے سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پھر آپ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. تو خواہشات میں ضروری کمی کرنی چاہیے. بعضوں کا دیکھو بیوی جو ہے شوہر بے روزگار ہے, 8 بچے, بیوی سوال کیا کریے میرا نواں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اور ہم کیا حج پہ چلے جائیں گے, کیا ہمارا نیا گھر بن جائے. ارے بھائی روزگار نہیں, جب روزگار لگے گا تو آپ قرضہ اتاریں گے, نہ کہ آپ حج پہ جائیں گے اور نیا گھر بنائیں گے. تو ارریلیونٹ سوالات, ارریلیونٹ خواہشات جو ہے نا یہ بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, تو یہ آج ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور آج ہمارے ساتھ سمرین مراد یہاں پر تھیں اور ان سے آج ہم نے یوتھ کے حوالے سے اور تھوڑی بہت جو گفتگو ہوئی ہے وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے رہی. اور سمرین تھینک یو سو ویری مچ. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے. بہت سارے یوتھ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. دین نصرت آپ کا بہت شکریہ, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور اچھی گفتگو آپ نے کی. یقیناً دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا اور علم نجوم کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں مزید گفتگو کریں گے. بریک کی طرف ایک ہمیں جانا ہوگا, بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد فوراً سے واپس آئیں گے اور آپ خاص طور پہ صحت کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. تو آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.